زیارت اولیاء کے سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الاولیاء کتاب سے صفحہ نمبر 40۔ آپ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت حسن بصری کے تل مداح میں سے تھے اور آپ کی روش مقبول خاص و عام تھی۔ ایک مرتبہ حسن بصری کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے سوال کیا، آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ امور انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ باہر تسلیم و رضا میں غرق رہتے ہیں۔ آپ اس طرح طائب ہوئے کہ کسی حسین عورت پر فریق ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار بھی کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا تمہاری آنکھیں، دیکھ کر عاشق ہوا۔ اس جواب کے بعد اس عورت نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوایا، اس چیز پر فریق ہوئے تھے حاضر تھے۔ دیکھ کر آپ کی عجیب کیفیت ہو گئی اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ کر طائب ہوئے اور فیوز باطنی سے بحر و رہ ہو کر مشغول عبادت رہے۔ اور اپنے ہاتھ سے جو کی کاش کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں کش کر دیا کرتے اور پورے ہفتے ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے اور فرمایا کرتے، روزانہ رفع حاجات کے لیے جانے سے آمن کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کو دن دیکھا، اس کے باوجود آپ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزر گئی، میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسائے کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک میری نظر اس دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ معاف کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبد الواحد بن زید سے سوال کیا، آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہے جو اپنے حال میں مست رہتے ہو؟ دوسرے کے حال سے بے خبر، فرمایا ہاں تھوڑی دیر انتظار کر، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے اور لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں آپ نے کن کن لوگوں سے ملاقات کی تو جواب دیا کہ مجھے تو کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار سے آ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی عمدہ کھانا کھاتے نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا، اے عتبہ اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا، امی میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پہ رحم کیا جائے، جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اگر یہاں کی تکلیف سے قیامت کی تکلیف کا ازلہ ہو جائے تو بڑی خوشی ہے۔ متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، مگر تو میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عتبہ میں تم پر فریق ہو گئی، میری خواہش ہے کہ کبھی ایسا کام نہ کر جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا اور تجھ سے وصال کے وقت ابھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں، اگر کوئی کرامت ہے تو دکھائے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجوروں کی خواہش ہے، حالانکہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لے، تازہ کھجوروں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو لیا۔ تو یہ تھا حضرت عتبہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب سے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے بیان کرنے میں جو بھی غلطی کمی بیشی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہماری ویڈیو کا لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔